الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدقت يا ربنا ويا رب العالمين. میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگان محترم برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ہم میں سے ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے محبوب بن جائے اور میں اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاؤں. اب یہ بات کیسے حاصل ہوگی اور کیسے معلوم پڑے گی؟ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے محبوب بن چکے ہیں یا اللہ تعالی ہمارے محبوب ابھی نہیں بنے، یہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ اور ہم اللہ تعالی کے محبوب ہیں یا نہیں، یہ بات ہمیں کیسے معلوم ہوگی؟ اور یہ جو چیز ہے، یہ جو نعمت ہے کہ اللہ تعالی ہمارے محبوب بن جائے اور ہم اللہ تعالی کے محبوب ہو جائیں، یہی زندگی کا مقصد ہے. اگر ایک شخص زندگی میں بہت کچھ کرے اور یہ دونوں باتیں اس کو حاصل نہ ہو، تو حقیقت یہ ہے کہ وہ سب کچھ ایک فعل تو ہے، ایک عمل تو ہے، لیکن اس عمل کا اس فعل کا کوئی نتیجہ نہیں. جیسے ایک تاجر یہ کہے کہ جی میں غلہ منڈی میں میری دکان ہے اور دکان بھی بہت اچھی ہے، مال بھی بہت اچھا ہے اور میں ڈیوٹی بھی پوری دیتا ہوں، گھر بھی نہیں بیٹھا رہتا، لیکن نتیجہ نہیں نکل رہا، کام نہیں چل رہا. بالکل ایسے ہی ہے کہ ہمیں جو چیز مقصود اور حاصل ہونی چاہیے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالی ہمارے محبوب بن جائے اور ہم اللہ تعالی کے محبوب بن جائیں. اگر یہ چیز حاصل ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اللہ کے فضل کرم اور توفیق سے ہو رہا ہے اس کا نتیجہ اور اس کا ثمر مل گیا. اب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم محبوب ہیں یا نہیں، کیا اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کے لیے کچھ علامات ہیں. اگر وہ علامات ہمارے اندر موجود ہیں، ہمیں حاصل ہیں، تو انشاءاللہ
یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالی ہم سے محبت کرتے ہیں اور ہم اللہ کے محبوب ہیں. اور وہ چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1، جس انسان کو، جس مسلمان کو صحیح عقیدہ نصیب ہے، صحیح عقیدہ کہ اس کے عقائد بالکل درست ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر جس طرح ایمان لانے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے ساتھ جس طرح اللہ کی ذات پر ایمان لانے کی ضرورت ہے وہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے، تو ماشاءاللہ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے. اس لیے کہ حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت رزق تو ہر انسان کو دیتے ہیں. یہ آسمان اور زمین میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ماننے والوں کے لیے ہے یا اللہ تعالیٰ کے جو نہ ماننے والے ان کے لیے بھی ہے، بلکہ آسمان سب کے لیے، زمین سب کے لیے، ہوائیں سب کے لیے، فضائیں سب کے لیے، پانی سب کے لیے. اور جو آسمان اور زمین اور اس مٹی اور اس آب و ہوا سے مل کر جو کچھ بنتا ہے، جو اجناس بنتی ہیں، جو خوراکیں بنتی ہیں، جو بھی نعمتیں مرتب ہوتی ہیں، فرمایا وہ بھی سب کے لیے. لیکن جو ایمان کی دولت ہے وہ اللہ تعالیٰ کسی کسی کو عطا فرماتے ہیں. آج بھی اگر ہم دیکھیں تو دنیا کی جو آبادی کی اکثریت ہے وہ مسلمان نہیں ہے. ہم چونکہ اپنے ماحول میں الحمدللہ ایک اسلامی ریاست میں رہ رہے ہیں، ایک دینی بہت ساری کمزوریاں ہیں، لیکن ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے. اس لیے یہ بات جب ہم سنتے ہیں تو ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا. لیکن دوسرے بہت سے ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پر مسلمانوں کی تعداد انتہائی کم ہے اور 99% جو آبادیاں ہیں وہ غیر مسلموں کی ہیں. اور اگر پوری دنیا کی آبادی کو سامنے رکھے تو مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے اور کفار کی تعداد بہت زیادہ ہے. اس لیے ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے یہ ایمان کی دولت عطا فرما رکھی ہے، یہ الحمدللہ کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کی ذات پر اسی طرح ایمان ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان خود اللہ کو مطلوب ہے. قرآن کریم نے یہ بات بتائی کہ عیسائی جو تھے یہ بھی اللہ کو مانتے تھے، یہودی بھی اللہ کو مانتے تھے اور اب بھی مانتے ہیں. اسی طرح جو مشرکین ہیں وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں اور اب بھی مانتے ہیں. لیکن فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ان کا ماننا منظور نہیں ہے، اس لیے کہ جو اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اگر کسی کو شریک کر کے، اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک کر کے اگر کوئی یہ کہے کہ جی میں اللہ کو مانتا ہوں، بے شک اس کی بات قابل تسلیم ہے، لیکن یہ بات اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا ماننا اس معیار پر نہیں ہے جو معیار اللہ نے قائم فرمایا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو کتابیں ہیں، ملائکہ ہیں، انبیاء علیہم السلام ہیں، ان کے بارے میں بھی انسان کا ایمان اور عقیدہ اور ان کے ساتھ جو تعلق ہے وہ اسی معیار پر ہو جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. اگر یہ عقائد انسان کے درست ہیں تو یہ انسان کے لیے ایک علامت ہے کہ الحمدللہ یہ شخص اللہ کا محبوب ہے، اس لیے کہ اللہ یہ دولتیں اپنے محبوب ہی کو عطا فرماتے ہیں، کسی اور کو عطا نہیں فرماتے. اور الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں عطا فرما رکھی ہے تو ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم. اور اسی طرح اس میں سے ایک علامت یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے احکامات والی مبارک زندگی نصیب ہو جائے، کہ وہ زندگی اس طرح گزارے جیسے اللہ چاہتے ہیں.
اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا کھانا پینا، کمانا، رہنا سہنا، پہننا، آنا جانا، جو زندگی کے جو بھی عوامل ہیں وہ سب کے سب اس طور پر ہوں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایات دی ہے۔ اگر کوئی دین کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہے تو یہ شخص اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے۔ اور اگر ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہماری زندگی جو ہے وہ دین کے مطابق نہیں گزر رہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے، اور مزید ہم ناراض کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی صورت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عقائد بھی درست رکھے جائے اور اعمال بھی، زندگی بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزاری جائے۔ تو اگر زندگی گزر رہی ہے، حلال کما رہا ہے، حلال کھا رہا ہے، معاملات سارے کے سارے حلال اور جائز ہیں، اور زندگی کے طور طریق شریعت اور دین کے مطابق ہیں، تو الحمدللہ پڑھیے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے ہم محبوب ہیں کہ اللہ نے اپنا دین ہمیں عطا فرمایا اور اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اسی طرح ایک تیسری دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت جس شخص کو عمدہ اور اچھے اخلاق نصیب فرما دے، عمدہ اور اچھے اخلاق اللہ پاک اس کو نصیب فرما دے، اخلاق عالیہ، اخلاق حمیدہ، اخلاق حسنہ، وہ اللہ پاک اس شخص کو عطا فرما دے، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے۔ یہ وہ دلائل ہیں، یہ وہ معیارات ہیں کہ جن کو سامنے رکھ کر انسان یہ دیکھ سکتا ہے کہ میں اللہ کا محبوب ہوں یا نہیں، یا کون اللہ کا محبوب ہے اور کون اللہ کا محبوب نہیں ہے۔ اب اگلی بات کہ کیا اللہ تعالیٰ ہمارے محبوب ہیں کہ نہیں؟ ہم کہتے تو رہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے بہت محبت ہے، ہم اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن کیا واقعی حقیقت میں، سچائی میں کیا یہ بات ثابت ہے کہ اللہ ہمارے محبوب ہے، یا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور چیزیں ہمیں محبوب ہیں؟ یہ کیسے معلوم ہوگا؟ ایک ہمارا کہنا ہے، ایک ہمارا جو ہم نے ذہن میں بات بٹھا رکھی ہے، اور ایک یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو فہرست ہے اس میں بھی نام درج ہو کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو مجھے اپنا محبوب بنا کر رکھتا ہے، جس کا واقعی میں محبوب ہوں، جو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ یہ بات کیسے معلوم ہوگی؟ فرمایا کہ اگر اس کی جو علامت ہے، اس کی جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص وہ کوئی بھی دین کا کام کر رہا ہے، یعنی ایمان اختیار کر لیا، دین پڑھا ہے، اور اس کے بعد وہ جو کوئی بھی اپنی زندگی کی اس کی ترتیب ہے، وہ ایک تاجر ہے، وہ ایک زمیندار ہے، وہ کسی مدرسے میں کوئی خدمت سر انجام دے رہا ہے، یا کوئی بھی زندگی کا شعبہ انہوں نے اختیار کر رکھا ہے، تو اگر وہ اپنی زندگی کے جو معاملات اور جو اعمال اور یہ سب چیزیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو تلاش کرتے ہوئے اخلاص اور للہیت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، تو فرمایا کہ پھر اللہ اس شخص کے محبوب ہے۔ یہ بنیادی بات ہے کہ جو بھی کام کر رہا ہے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، قرآن کریم پڑھا رہے اللہ کی رضا کے لیے، بیان کر رہے اللہ کی رضا کے لیے، کوئی اور زندگی کا شعبہ اختیار کیا ہوا ہے، کوئی بھی کام ہے اللہ کی رضا مطلوب اور مقصود ہے، تو فرمایا کہ پھر اس شخص کے اللہ محبوب ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آج ہم نے ٹٹولنا کہ کیا واقعی ہمارے اندر اخلاص ہے کہ نہیں؟ کیا ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، یا کوئی اور چیز ہمارے نزدیک ایک معیار بن گئی کہ بھئی دنیا والے کہیں جی ماشاءاللہ حضرت بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لوگ کہیں جی ماشاءاللہ بہت کام ہو رہا ہے،
لوگ کہیں یہ شخص جو ہے بہت نیک ہے. نہیں، ہم نے یہ نیت کرنی ہے، یہ فکر کرنی ہے، یہ کوشش کرنی ہے کہ ہر وقت اس پر دھیان رہے کہ جو کچھ بھی کرنا ہے دنیا والوں کے لیے نہیں کرنا، کسی اور دنیا کے مقصد کے لیے نہیں کرنا، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. اور یہ نگرانی کی ضرورت ہے، ہر وقت اپنی نگرانی کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی کام ہم سے ایسا نہ ہو جائے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب اور مقصود نہ ہو، اس لیے کہ اس کام کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی وقت اور کوئی حیثیت نہیں ہے کہ جس میں اخلاص نہ ہو. اب یہ جو اخلاص ہے اس کے 3 درجات ہیں. اخلاص کے 3 درجے. ایک درجہ قال اخلاص. ایک درجہ کون سا جی؟ قال اخلاص. قال قرآن کریم میں بار بار یہ لفظ قال آتا ہے. قال اخلاص یعنی اخلاص کے بارے میں اس کو معلومات ہو، اخلاص کے بارے میں وہ بہت اچھی تقریر کر سکتا ہے، اخلاص کے بارے میں وہ بہت سی احادیث جانتا ہے، اخلاص کے بارے میں وہ قرآن کریم کی آیات کا حوالہ پیش کر سکتا ہے، اخلاص پر وہ بہت اچھی کتاب لکھ سکتا ہے، بہت اچھا مضمون لکھ سکتا ہے. کہیں بیان کے لیے کہہ دیا جائے تو اخلاص پر بہت اچھا بیان کر سکتا ہے. یہ ہے پہلا درجہ جس کو قال اخلاص کہتے ہیں. اور دوسرا درجہ کون سا ہے؟ حال اخلاص. کون سا جی؟ حال اخلاص. اس کا مقصد یہ ہے کہ کسی کام میں تو اخلاص پایا جاتا ہے اور کسی کام میں نہیں بھی پایا جاتا. کبھی تو ماشاءاللہ نماز پڑھی اس میں اخلاص تھا، کبھی بیان کیا تو ماشاءاللہ اس میں اخلاص تھا، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ نماز پڑھی اس میں اخلاص نہیں تھا، بیان کیا کوئی اور کام کیا اس میں اخلاص نہیں تھا، ایسا بھی ہو سکتا ہے. یعنی کبھی اخلاص پایا جائے اور کبھی اخلاص نہ پایا جائے. یہ ہے حال اخلاص. اور تیسرے نمبر پر ہے مقام اخلاص. مقام اخلاص. مقام اخلاص کیا ہے؟ کہ اس انسان کی پوری زندگی جو ہے وہ اخلاص پر مشتمل ہو جائے، اخلاص احاطہ کر لے. یعنی وہ کوئی بات کرے، وہ کوئی کام کرے، بس صرف اور صرف اس کی نگاہ اور اس کا ذہن وہ اللہ کی ذات پر جا کے جم جائے کہ اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کے ماں سوا کے لیے کرنا ہی نہیں. یہ ہے مقام اخلاص، اور یہی مطلوب اور مقصود ہے. قال اخلاص معلومات کا حاصل ہونا یہ بھی ضروری ہے. اگر انسان کو معلوم ہی نہیں ہوگا اخلاص کے بارے میں تو ظاہر ہے کہ اخلاص حاصل کیسے ہوگا. تو پہلا درجہ بھی ضروری. اور حال اخلاص کہ کبھی اخلاص حاصل ہو جائے اور کبھی نہ ہو، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ضروری ہے اور فکر بھی ضروری ہے. جہاں جہاں اخلاص حاصل ہو گیا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور جہاں خدا نہ خواستہ کوئی کوتاہی اور کمزوری آ گئی وہاں اللہ تعالیٰ سے معذرت کرے اور معافی مانگے. لیکن کوشش مجھے اور آپ کو یہ کرنی ہے کہ ہم مقام اخلاص والے بن جائیں، کہ ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ہمارا کھانا پینا، بولنا، نماز پڑھنا، بیان کرنا، کوئی کام کرنا، وہ صرف اور صرف ہماری نگاہ اس پر جم جائے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے. یہ فکر مجھے جس کو لگ گئی اور وہ اس کی کوشش میں لگ گیا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات ضرور ایک دن یہ مقام بھی عطا فرما دے گی کہ پھر وہاں تصور بھی نہیں ہوگا. لیکن یہ آسان نہیں ہے، یہ آسان نہیں ہے. اس کا حاصل ہونا، اس کے لیے ایک بہت بڑی جو مدد درکار ہے. انسان بہت ساری صفات وہ خود حاصل نہیں کر سکتا، جبکہ قیمت اسی کی لگتی ہے جس کے اندر صفات ہو. دیکھیے گلی محلے کے اندر بھی کتے پھر رہے ہوتے لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لوگ ان کو پتھر مار کر بھگا دیتے.
حکومت کوشش کرتی ہے کہ ان کا صفایا کیا جائے، لیکن وہ کتا کہ جو کھوجی ہو، کھوج لگا سکتا ہو، اس کے اندر یہ وصف آ گیا کہ وہ کھوج لگا سکتا ہے۔ وہ کتا کہ جو حفاظت پر مامور ہو، اس کے اندر یہ وصف آ گیا کہ یہ محافظ ہے۔ اور وہ کتا جو شکار کر سکتا ہو، ہے وہ کتے ہی، لیکن ان کے اندر وہ صفات آ گئی تو ان کی قیمت لگ گئی۔ وہ لاکھوں میں بیچے جاتے ہیں اور لاکھوں میں خریدے جاتے ہیں، اور ان کو پالا جاتا ہے، خود ان کی حفاظت کی جاتی ہے، ان کو کھلایا پلایا جاتا ہے، ان کو سنبھال کر رکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اسی شخص کی ویلیو ہے، اسی شخص کی قیمت ہے کہ جو صفات والا ہوتا ہے۔ اسی لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو وصف ہے، اخلاص والا وصف، یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کے ہاں مطلوب اور مقصود ہے، اور یہ وصف حاصل ہوگا خود مخلصین کے پاس بیٹھنے سے، کہ جو مخلصین ہیں، اللہ والے ہیں، جنہوں نے اللہ والوں کی صحبت اٹھا کر اپنے اندر اخلاص کا وصف جو ہے وہ پیدا کر لیا ہے، ان کی صحبت کو لازم کیا جائے، ان کے ساتھ تعلق اور ربط کو مستقل اور برقرار رکھا جائے، تو یہ چیز انشاءاللہ اللہ والوں کی صحبت سے، ان کے پاس بیٹھنے سے، ان کے ساتھ ربط اور تعلق سے، ان کی دعاؤں سے، ان کی مجلس سے، ان کی جو تعلیمات ہیں اس کو سننے سے اور ان کو دیکھنے سے، یہ ساری چیزیں انسان کے اندر پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ اور آپ یقین کیجئے، اخلاص ایسی بڑی دولت ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اگر اخلاص نہ ہو اور بڑے سے بڑا کام کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس بڑے سے بڑے کام کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اور اگر اخلاص ہو اور بظاہر لوگوں میں بیان کرنے کے لیے جو عمل ہے وہ بالکل مختصر سا اور چھوٹا سا ہے، لیکن اس کے اندر اخلاص ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی قیمت بہت زیادہ لگتی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے راستے سے ایک درخت کی ٹہنی اللہ کی رضا کے لیے اس نیت سے کاٹ دی کہ آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کا یہ جو عمل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دی۔ اب بظاہر یہ چھوٹا سا عمل ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ایک درخت کی ٹہنی تو کاٹی ہے، کسی کو مکان تعمیر کر کے نہیں دے دیا، کسی کو کروڑوں روپیہ نہیں دیا، کسی کو اپنا گردہ نہیں دیا، یعنی یہ بڑے بڑے کام شمار ہوتے ہیں نا کہ جی بہت خرچ کرنے والا اور بہت، یہ کچھ بھی نہیں، ایک ٹہنی توڑ کے سائڈ پہ کر دی کہ آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ ان کا جو عمل تھا یہ اس قدر اخلاص پر مبنی تھا کہ اللہ نے اس ایک عمل کی وجہ سے ان کی بخشش فرما دی۔ اور آپ علیہ السلام ہی کے زمانے میں ایک شخص نے میدان جہاد میں اپنی جان دے دی، میدان جہاد میں اپنی جان پیش کر دی۔ جناب نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو فرمایا یہ شخص ظلمی ہے، جان دے رہا ہے، فرمایا یہ شخص ظلمی ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ اس نے وہ کام اپنی قومی حمیت میں، اپنی قوم کی حمایت میں کیا تھا، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا تھا، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز مطلوب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جو چیز مطلوب ہے کہ جو کچھ کرنا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے۔ اگر انسان اللہ کی رضا کے لیے اپنے بستر پر لیٹا ہوا ہے، آج کل سردیاں آنے والی، اپنے بستر پر لیٹا ہوا ہے، آرام دہ نرم بستر ہے، لحاف اس نے اوپر لیا ہوا، اور اللہ کی رضا کے لیے وہ ایک مرتبہ سبحان اللہ بھی کہہ دے تو اس سبحان اللہ کہنے کی بہت زیادہ قیمت ہے۔ اور اگر اخلاص نہ ہو، خدا نہ خواستہ
وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے اور مطلوب اور مقصود اس کا یہ ہے کہ لوگ کہیں کہ ماشاءاللہ کتنا اچھا پڑھتا ہے. اب حالانکہ اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے, اللہ کی کتاب پڑھ رہا ہے, لیکن مطلوب اور مقصود کیا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں, واہ واہ کریں. تو فرمایا کہ پھر ایسے شخص کے, ایسے قاری صاحب کی قرآن کریم کی تلاوت بھی اللہ کو نہیں چاہیے. حدیث پاک میں فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ زبردست قرآن کریم پڑھنے والے ہوں گے, ان کی آوازیں بڑی خوبصورت, ان کی تجوید بہت خوبصورت, تلاوت کرنے کا انداز اور معیار بڑا زبردست, لیکن فرمایا کہ یہ قرآن کریم ان کی یہاں گردنوں تک ہوگا, نیچے نہیں اترے گا. ان کا دل اس قرآن کریم کے نور سے خالی ہوگا, اور اس قرآن کریم کی تلاوت پر ان کو اجر و ثواب نہیں ملے گا, بلکہ قیامت کے دن یہ قرآن کریم کا پڑھنا ان کے لیے وبال بن جائے گا. اب حالانکہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے, اور وہ حدیث مبارکہ تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں کہ ایک مجاہد, ایک سخی, ایک عالم, ایک قاری اگر اخلاص نہیں ہے, مال خرچ کر رہا ہے. اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنا آسان ہے؟ بہت بڑا دل گردہ چاہیے کہ انسان لاکھوں روپے اٹھا کر اللہ کے راہ میں خرچ کر دے. کون مال خرچ کرتا ہے؟ اس دنیا میں انسان کو سب سے زیادہ محبوب چیز ہے ہی مال. وہ مال کے خاطر اپنے دین کو بھی داؤ پہ لگا دیتا ہے, وہ مال کے خاطر اپنے اعزاء اقارب اور رشتہ داریوں کو بھی داؤ پہ لگا دیتا ہے, وہ مال کی خاطر اپنی صحت کو جو ہے داؤ پہ لگا دیتے ہیں. تو مال تو انسان کو اتنا محبوب ہے, لیکن اگر اسی محبوب ترین چیز کو اگر کوئی شخص خرچ کر رہا ہے اور خدا نہ خواستہ اس کی نیت اللہ کی رضا نہیں ہے, بلکہ نیت یہ ہے کہ لوگ کہیں کتنا بڑا سخی ہے, تو فرمایا وہ مال بے حیثیت ہے, اس کے پاس رہا بھی نہیں اور اس کے لیے اس سے کچھ بنا بھی نہیں. اس لیے بنیادی بات اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو نصیب فرما دے. ہمیں اس کے لیے فکر کرنے کی ضرورت ہے. ہم اپنے اعمال کا, اپنی زندگی کا, اپنے معمولات کا ہم جائزہ لیں کہ ہمارے اندر اخلاص پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا ہے. اور یہ حاصل کہاں سے ہوگا؟ اللہ والوں سے حاصل ہوگا. اور اگلی بات یہ کہ کیا میرے اور آپ کے اندر اخلاص ہے کہ نہیں, یہ بھی تو ایک بات ہے کہ واقعی میں مخلص ہوں بھی کہ نہیں. یعنی اللہ کا محبوب وہ ہوگا کہ جو مخلص ہوگا. اب آیا یہ بھی دیکھنا کہ میں مخلص ہوں کہ نہیں, یہ کیسے معلوم ہوگا؟ فرمایا یہ ایسے معلوم ہوگا کہ آپ لوگوں کے سامنے کس طرح کی زندگی گزارتے ہیں اور تنہائی میں آپ کس طرح کی زندگی گزارتے ہیں. اگر تنہائی کی زندگی اور لوگوں کے سامنے کی زندگی وہ ایک جیسی ہے تو پھر تو مخلص ہے, اور اگر اس میں فرق ہے تو پھر اخلاص نہیں ہے. کہ لوگوں کے سامنے زندگی گزار رہے ہیں کہ ماشاءاللہ نماز کا بھی اہتمام ہے, ماشاءاللہ نوافل کا بھی اہتمام ہے, رکوع سجود بڑے اچھے سے ادا ہو رہے ہیں, لیکن جب تنہائی میں اپنے گھر میں اپنے کمرے میں نماز پڑھ رہے تو وہاں ٹھیک ہے فرض پڑھ لیے بہت ہے, سنتیں چھوڑ دی کوئی بات نہیں, جلدی جلدی نماز پڑھ لی بس ٹھیک ہے, یہاں کون سا کوئی دیکھ رہا ہے. جب لوگوں کے سامنے گئے تو اوڑھنا بچھوڑنا, اپنی چال ڈھال, اپنا سارا کچھ وہ اس طرح کہ جیسے یہ بہت کوئی نیک شخص ہے, لیکن تنہائی میں بیٹھ کر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے, گھر میں بیٹھ کر گناہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کو لوگوں کا خوف ہے. یہ اگر گناہوں سے بچ رہا تھا تو لوگوں کی وجہ سے بچ رہا تھا, اللہ کے لیے نہیں بچ رہا. اگر یہ نیکی کر رہا تھا تو لوگوں کی وجہ سے کر رہا تھا, اللہ کے لیے نہیں کر رہا. اور مخلص آدمی کا کیا معیار ہوتا ہے, کیسے پتہ چلے گا مجھے ہم سب کو کہ کیا میں مخلص ہوں کہ نہیں؟ تو ابھی ہم غور و فکر کر لیں کہ لوگوں کے سامنے میری حالت کیسی ہے اور تنہائی میں میری حالت کیسی ہے. اس لیے کہ اللہ مجمع میں بھی ہے, اللہ تنہائی میں بھی ہے.
فرق خلوت اور جلوت کا ہے. خدا ہر جگہ موجود ہے, اللہ ہر جگہ موجود ہے. تو اور جو شخص ہر وقت اللہ کو یاد رکھتا ہے, ہر کام اللہ کے لیے کرتا ہے, اسے پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں تنہا ہوں, دن ہے کہ رات ہے, یا مجھے کوئی جانتا ہے یا نہیں جانتا, کوئی کیا کہے گا, کیا تبصرہ کرے گا, کیا تجزیہ کرے گا, اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے کہ اس کا ڈائریکٹ رابطہ اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے, اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہوتا ہے, اس کا معیار زندگی ہر جگہ ایک ہی جیسا ہوگا. لیکن جو چیز اس کے کام آئے گی, جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا, آج کل لوگ اس بات کو بالکل بے حیثیت سمجھتے ہیں کہ جو چیز کام آئے گی وہ اللہ والوں کی صحبت ہے. کسی اللہ والے سے اپنا تعلق قائم کر کے یہ چیز حاصل ہو سکتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام جب زلیخا ان کو گناہ کی طرف بلا رہی تھی تو قرآن کریم نے بیان کیا کہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا, اگر میں اللہ کے برہان کو نہ دیکھ لیتا, اللہ کا برہان میرے سامنے نہ ہوتا, تو میں اس گناہ میں خدا نہ خاصہ مبتلا ہو سکتا تھا. اب یہ برہان کیا ہے؟ محدثین مفسرین نے لکھا کہ یہ برہان یہ ہے کہ ان کے سامنے اپنے والد جو کہ اللہ کے پیغمبر بھی تھے, ان کے استاذ بھی تھے اور ان کے شیخ بھی تھے, ان کا چہرہ ان کے سامنے آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا, والد کو, استاذ کو, شیخ کو اللہ نے ذریعہ بنایا کہ جس کی وجہ سے اللہ نے اتنے بڑے گناہ سے ان کو محفوظ رکھا. تو یہ بات, اور بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ اللہ والوں کی صحبت اور تعلق سے, ان کی دعاؤں سے, ان کی توجہات سے اللہ تعالیٰ کا ایک بنایا ہوا یہ نظام ہے کہ اللہ رب العزت انسان کی حفاظت فرماتے ہیں اور اس کو عمدہ اخلاق اور عمدہ صفات اللہ پاک اس کو عطا فرما دیتے ہیں. تو میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو اخلاص والی عظیم دولت سے مالا مال فرمائے. ہمیں علم صحیح بھی حاصل کرنا ہے اور عمل صحیح بھی اختیار کرنا ہے, لیکن ان دونوں کے ساتھ ساتھ ہمارے علم کو بھی جو چیز چار چاند لگائے گی, ہمارا علم بھی قیمتی بنے گا اور ہمارا عمل بھی قیمتی بنے گا. وہ اس وقت بنے گا کہ جب ان کے اندر اخلاص بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اخلاص والا وصف ہم سب کو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائے. یا نفس ان لم تظفری لا تجزعی وإلى